الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، دین اسلام ایک ایسا عظیم اور ایسا بہترین مذہب ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ایسا عظیم اور ایسا بہترین مذہب ہے جو کہ انسانوں کو تو حقوق عطا کرتا ہی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی حقوق عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم انسانوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں، اس پر اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیا ہم جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں تو اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ ان لنا فی البہائم اجرا، یا رسول اللہ، کیا بہائم کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فی کل کابد رطبۃ اجر، حضور نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دین اسلام جانوروں کو بھی حقوق عطا کرتا ہے، اور دین اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے راہ ہدایت پر نہیں تھا، راہ ہدایت سے سیدھے راہ سے بھٹکا ہوا تھا، اور پھر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کے دامن کے اندر پناہ لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص غیر مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کے صدقے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو، پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دین اسلام ایک چمکتا ہوا مذہب ہے، قیامت تک دین اسلام رہے گا، اب کوئی اور شریعت نہیں آنی، اور دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام جبر والا دین نہیں ہے، یعنی کوئی شخص غیر مسلم کو جبر کر کے، اس پر زبردستی کر کے، اس کو مار کے، اس کے اوپر پریشر ڈال کر اس کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی کو زبردستی مسلمان کرتا ہے، تو اس کا ایسا اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنی خوش دلی سے اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے، دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، کسی کے زور یا کسی کے پریشر تلے دب کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، اسلام اس کو اپنے دامن کے اندر پناہ بھی دیتا ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے شخص کو فوراً کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں اور اسلام کے اندر داخل کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے پاس آتا ہے اور آ کر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں پہلے غیر مسلم تھا اور اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اس مسلمان پر لازم اور فرض ہے کہ فوراً پہلی فرصت میں ایسے شخص کو کلمہ پڑھائے اور اسلام کے اندر داخل کرے اور مسلمان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ میں شام کو یا کل یا کچھ دیر کے بعد تجھے کسی عالم دین کے پاس، امام مسجد کے پاس، کسی مذہبی سکالر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ تجھے اسلام کو قبول کرائے گا، نہیں، بلکہ ایسے شخص پر ضروری ہے کہ فوراً اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کرے۔ اگر اس مسلمان نے اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے میں دیر کر دی تو اس مسلمان کا اپنا ایمان بھی خطرے کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جتنی دیر اس کو کلمہ پڑھانے میں کی ہے اتنی دیر یہ اس کے کفر پر راضی رہا، اور کفر پر ایک لمحہ راضی رہنا یہ خود کفر ہے۔ تو ایسے مسلمان پر لازم ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کے ذریعے، اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، فوراً اس غیر مسلم کو کلمہ پڑھائے اور اسلام کے اندر داخل کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر چند لمحوں یا چند گھنٹوں کی نہیں بلکہ 18 سال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص 18 سال کی عمر سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کی خواہش کرتا ہے تو اس کو 18 سال کی عمر تک انتظار کرایا جائے گا، اس کے بعد اس کا اسلام جو ہے قابل قبول ہوگا۔ اور بھائی تمہارے نزدیک اس کا اسلام قابل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن عند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا اسلام قابل قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی لسٹ کے اندر سینکڑوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر اسلام کو قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دامن رحمت کے اندر پناہ بھی عطا فرمائی، اور وہ صحابہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے چمکتے ہوئے روشن ستارے بنے۔ تو جو بل سندھ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور اس کو منظور کیا گیا وہ سراسر قرآن اور احادیث سے ٹکراتا ہے، ایسے بل کی حمایت کرنا یہ خود کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ تو
تو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ سندھ کا علاقہ تو وہ پاکیزہ علاقہ ہے جہاں پر بر صغیر کے اندر سب سے پہلے وہ علاقے جہاں پر اسلام سب سے پہلے پھیلا، ان علاقوں میں سے ایک علاقہ سندھ کا علاقہ بھی ہے، جہاں پر حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتح سندھ بن کر سب سے پہلے تشریف لائے تھے، اور پاکستان کے اندر اسلام کے پھیلنے کا جو سبب بنا وہ سندھ تھا۔ تو اس اسمبلی کے اندر اسلام کے خلاف بل منظور ہو رہے ہیں۔ تو ایسے قوانین جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتے ہوں، ایسے قوانین سے ہر مسلمان اپنی برات کا اعلان بھی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو پھیلانے کا حکم دیا، دین اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر بروز قیامت دیگر امتوں پر فخر محسوس کروں گا، فخر فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دین کے صدقے تمام امتوں پر بھاری بھی ہوگی، تمام امتوں پر کثرت بھی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر فخر بھی فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔